تکبر آزادی لراقار کر دے، بزندان لعنت گرفتار کر دے۔ سنو یہ سنو، اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں ذرا سننے دو، دو باتوں کو لے کر آتا
فاسد ہو کے ختم ہو گئی، صرف ہڈی بچی ہے. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ہم بھی اگر دیکھو کوئی آدمی اگر ایک جو ہم جانور کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد جو ہڈی ہم نوچ کر کھاتے ہیں، تو اگر یہ ہڈی اگر ہمارے سامنے رکھ دی جائے تو کبھی دل میں خیال یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ ہڈی میں بھی کبھی دوبارہ جان آنے والی ہے. تو وہ عقل کا پجاری قبرستان سے ایک ہڈی اٹھا کر اللہ اسے دوبارہ اٹھائے گا. اس کے بارے میں اللہ نے آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر اس شیطان کی جو سرکش ہے. صرف نضر ابن حارث نہیں، جو بھی اس طرح کرے گا وہ شیطان کی نہیں، شیطان مرید. اس شیطان کو کہتے جو بہت زیادہ دھتا ہوا ہو. جیسے کوئی آدمی بخیل ہو، خرچہ نہ کرتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آدمی بخیل ہے. لیکن کوئی بہت زیادہ حد سے زیادہ بخیل ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بخیلوں کا باپ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی 100 بخیل مرے تو ایک بخیل پیدا ہوا. ارے بولتے ہیں نہیں بولتے؟ شیطانی مریض کا بھی مطلب یہی سمجھو کہ 100 شیطان مرے ایک پیدا ہوا، وہ ایسا آدمی ہے جو اللہ کے قرآن سے سننے سمجھنے سے لوگوں کو روکے. جیسے نضر ابن حارث. اور جب ایسی طبیعت بن جاتی ہے تو ان کے لیے کیا لکھا اللہ نے؟ کتب علیہ اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جس کا دوست شیطان بن جائے فَإِنَّهُ يَضِلُّ، وہ تو خود گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ہر ایک آدمی کو جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جو نیکی سے محروم ہوتا وہ دوسروں کو بھی محروم کرنے کی کوشش کرتا. یہ قاعدہ ہے دنیا کا. سارے دنیا والوں میں تم غور کر لو، یہ اصول ہے دنیا کا. اگر وہ خیر سے محروم رہا، یہ جتنے لوگ اب تو ختم ہو گیا، جو لوگ فلم دیکھنے کے لیے جاتے، پکچریں دیکھنے کے لیے جاتے، تو کیا کہتے؟ خود جاتے تھے یا دوسروں کو بھی تشکیل کرتے تھے؟ ارے چل یار دیکھیں گے، ارے چل یار دیکھیں گے. وہ خود گمراہ نہیں ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور عذاب جہنم کی طرف ہٹاتا رہتا، ہٹاتا رہتا، ہٹاتا رہتا. ہر آدمی کی فطرت ہے. آپ دیکھ لو، کوئی آدمی اگر چہرہ رکھ دے تو دوسرا آدمی دوسرے کے چہرے رکھنے والے میں کہے گا ہاں یار بڑا اچھا لگ رہا. لیکن جو آدمی چہرہ نہ رکھے اور وہ داڑھی مڈا دے تو ہر دوسرے داڑھی مڈے کو وہ سمجھتا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے. کیوں؟ خود محروم ہے، دوسرے کو بھی محروم کرتا. فطرت ہے انسان کی. یہ جو مردوں کی بات ہے، عورتوں کی تک بات ایسی ہوتی ہے. اگر عورت کی زندگی میں اس کی فطرت میں نہیں ہے تو دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا ذریعہ بنتی. میں نے 4 سے 5 مرتبہ نوجوانیاں سنائی. ہمارے محلے کا 6 سے 7 سال پہلے ایک نوجوان لڑکا چیلا لگا کر آیا. پیار گھر میں لگا تو اس کی والدہ کہنے لگی اگے وہاں کیا بڈھا کو تمہیں دیکھ رہا، تیرا داڑھی لگا تمہیں، جا پہلے داڑھی نکال گیا. اور
جس کا دوست شیطان بن جائے تو سب سے پہلے ماننا ہو یہ نہیں لو دوستی شیطان بن گیا ہے تو خود گمراہ ہو گیا تو دوسرے کو گمراہ کرے گا اور گمراہ کرے گا تو جنت میں لے جائے گا وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. اس لیے گناہ کے معاملے میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے محبت رہا کرو. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ. خود کی اولاد کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لینا ہو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. حدیث میں المرء علی دین خلیلہ آدمی اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے گورنر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ تمہارے دمشق ہمس کے گورنر تمہارے ہمس کے گورنر کے سارے گنڈوں کے نام لکھو لکھ کر بھیجو. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا تو کہنے لگے ہمارے پاس کوئی گنڈے نہیں ہیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ ابو میں کچھ گنڈوں کو جانتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں عربی بولو نا کچھ گنڈوں کو جانتا ہوں. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا جانتے ہو کہاں جانتا ہو تو نام بتاؤ کہاں. نام ان کا لکھو اور سب سے پہلے تمہارا نام لکھو کہ اس شہر کے سب سے بڑے گنڈے تم ہو. وہ کہنے لگا ابا جان نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے پتہ اس لیے ہے کہ تو رہتا ہے ان میں. تجھے پتہ اس لیے کہ تو رہتا ان میں اور جو جس کے ساتھ رہے گا اس کا سامنا اسی کے ساتھ ہوگا. ہم خود غور کر لیں ہماری اٹھک بیٹھک سے. میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. میری فطرت بھی ویسی بن جاتی ہے. اسی لیے سب سے پہلے چیز کہ جس کا دوست شیطان بن جاتا ہے وہ تو بیرا ہو ہی گیا. وہ دوسروں کو بھی اس لیے اپنے دوستوں پر نگاہ رکھا کرو کہ یہ مجھے ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے یا ضلالت کی طرف لے جا رہا ہے. یہ میرے ساتھ بیٹھ کے غیبت کی بات کر رہا ہے یا پھر حلال حرام کے مذاکرے کر رہا. اللہ کی بڑائی کی بات کر رہا ہے یا مخلوق کی بڑائی کی بات کر رہا ہے. دوسرے پہ پیچھے اٹھا رہا ہے یا خود کے گریبان میں ڈھک رہا ہے. اوروں کے بارے میں نفرت پھیلا رہا ہے یا محبت پھیلا رہا ہے. اس لیے اٹھنے بیٹھنے والوں سے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے بڑے بوڑھے بھی کہتے نا کہ نکاح کا پیغام آ گیا تو کیا کہتے اس کے ذرا دوست دیکھو کیا ہے. اس کے ذرا دوست دیکھو کہاں چلتے پھرتے. کیوں؟ کیونکہ دوست سے آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے. اور جو کہ نظر میں آنے کے کہتا رہا ہے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اب کیا ہوگا. نہ اللہ ہے نہ نعوذ باللہ اللہ رہے گا. اور وہ یہ کہتا ہے اگر ہے نہیں تو دیکھ لیں گے ہے یا نہیں ہے. اللہ نے آگے اپنی قدرت کاملہ کو بتایا کہ ذرا غور کرو قیامت تک آنے والے انسان تم کیا تھے پھر کیا بنے پھر کیا بنے پھر کیا بنے اور پھر انسان بنے. خود میں غور کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم خود دیکھیں کہ میں نے اپنا منی کا قطرہ کہاں پر ڈالا. اس منی کے قطرے کو اللہ نے کیسے پالا. پھر ایک کیسے دنیا میں انسان آیا پھر وہ چھوٹے سے بڑا کیسے ہوا. یہی تصور کرو خود کے بارے میں کہ میرے ماں باپ نے مجھے کیسے یہاں تک لایا. پھر دیکھو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہتے سنوئی آیاتنا فی الآفاق. ساری دنیا میں اللہ نے
ناک سب کی ایک، آنکھ سب کی، ارے بھائی بولو نا، ایک، منہ سب کا ایک، زبان سب کی ایک، چہرہ سب کا ایک، سر سب کا ایک، کان سب کے ایک، لیکن ان سب کے باوجود اس دنیا میں کوئی کسی کا چہرہ نہیں اٹھاتا، حالانکہ سب اسی نسخے سے آئے ہیں۔ ہم خود غور کریں، کبھی سوتے سوتے تصور کریں کہ اللہ تیری کیا قدرت ہے کہ کوئی ایسا ہم کو لگتا ہے شاید وہ چہرہ ایک جیسا ہو لیکن بدلا ہوا ہوتا، اور ہر آدمی اپنے اپنے، ہاں ملیشیا میں تم جاؤ، ہاں ایسا لگے گا سب کے چہرے ایک جیسے، لیکن ان کو پتہ رہتا ہے کہ سب کے چہرے الگ ہیں۔ امریکہ جاؤ سب کے چہرے، ترکی جاؤ سب کے چہرے ایک لگتے ہیں ہمیں، لیکن جاؤ پتہ چلتا ہے سب الگ الگ ہے۔ 10 دن ان کے ساتھ دو بیٹھو گے سمجھ میں آ جائے گا۔ افریقہ کے صحراؤں میں جاؤ، سب سارے، سب لمبے طرح کے، سب چپٹی نام کے، سب گھگریالو بارہ کے، ایسا لگے ایسے بھی کے، 2 دن ساتھ رہو لگے گا سب الگ الگ ہے۔ کبھی کسی کا ایسا دھوکہ ہوا کہ نہیں یار یہ میری بیوی اس کی بیوی کے جیسی ہے، کبھی دھوکہ لگا؟ کبھی نہیں۔ یہ بچہ ہے بیٹے تو کس کا ان کا ہے کہ میرا ہے، کبھی ہوا کبھی؟ کیا اللہ کی قدرت ہے، سب گندا پانی ہے، مٹیریل سب کا گندا، اور چیز اتنی اچھی تیار کہ آسمان کے فرشتے رشک کھا رہے ہیں۔ یہ جو مجلسیں بیٹھتی ہیں قرآن کی، تفسیروں کی، ایمان اعمال کی، مذاکروں کی، فرشتے رشک کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو تم نے کیسے بنایا؟ ہم پر رشک کرتے ہیں۔ جو نور سے پیدا ہوئی مخلوق وہ گندے پانی سے بنے ہوئے انسان پہ رشک کرتی ہے۔ وہ تخلیق انسانی کو اللہ نے یہاں ذکر کیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں چلے ایمان آئے باللہ، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں یعنی قیامت سے شک میں پڑے ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو سب سے پہلے یہ جان لو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر مٹی سے، کیونکہ مٹی سے پیدا کیا سب سے پہلے آدم کو، اور ہم کو مٹی سے کیسے پیدا کیا؟ ہماری جتنی بھی غذا آتی ہے وہ مٹی سے آتی ہے، ہماری جتنی بھی غذا آتی ہے، ہم پھل پھول پودے لگائے جتنا کھا رہے تو کہاں سے اگلے ہو؟ مٹی سے اگلے، تو ہماری اصل مٹی ہے۔ ہماری اصل مٹی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا من تراب، جس سے یعنی وہ مٹی سے پھلوں میں رس آیا، وہ ہم نے طاقتور چیزیں کھائی جس کی وجہ سے منی کا قطرہ بنا، پھر فرمایا ثم من نطفة، پھر مٹی کے بعد ایک نطفے سے، وہی نطفہ جب ماں کے رحم میں پہنچا، ثم من علقة، پھر 3 مہینے کے بعد وہ گوشت ایک لوتھڑا بن گیا، جمع ہوا خون بن گیا، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، جب 4 مہینے ہوئے تو جمع خون گوشت لوتھڑی میں تبدیل ہوا، کچھ تو بن گیا، کچھ بیکار کا ہو گیا، جو بن گیا اللہ
اس کا رزق اتنا، اس کی زندگی اتنی، اس کی عمر اتنی، یہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، بدبخت ہوگا یا نیکبخت ہوگا؟ سب ماں کے پیٹ میں نہیں دیا جاتا، پھر دنیا میں آنے کے بعد آدمی اپنے اختیار سے ساری چیزیں کرتا، ورنہ اس کے لیے مسجد بھی اللہ نے دی، مندر بھی اللہ نے دی، اس کو مسجد بھی اللہ نے دی، ہوٹل بھی اللہ نے دی، یا تو مسجد میں وقت گزار یا ہوٹل میں بیٹھ کے گزارا، دماغ تو سب کو ملے۔ اس لیے اللہ نظام بناتے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے اور کھول کھول کے اللہ کے لیے جتنا کھول کھول کے بتا رہے دنیا والے بتا سکتے، تم کیا تھے، کہاں تھے، کیسے آئے، پھر کیا ہوا۔ اس لیے ساری دنیا قرآن پر ریسرچ کر رہی ہے، اللہ نے کیا کہا، پھر انہوں نے کیا کیا، ساری دنیا اس پہ ریسرچ کر رہی ہے۔ حدیث میں آتا، جو منی کا قطرہ ہوتا ہے اس منی کے قطرے میں اللہ نے کیڑا بنایا ہے، اگر وہ کیڑا منی کے قطرے میں رہتا ہے تو اولاد ہوتی ہے، اگر وہ کیڑا نہیں رہتا تو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک منی کے قطرے میں وہ کم سے کم 1,00,000 کیڑے ہوتے ہیں، آدمی کے ایک قطرے میں کتنے، 1,00,000، اس میں سے اگر کم تھوڑے بھی ہو گئے تو اولاد نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کتنے کو ایسا کہتے ہوئے سنا، 2 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، بعد میں تو کہا ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی یعنی ہم نہ گولیاں کھا رہے ہیں، نہ انجیکشن لے رہے ہیں، نہ ہم کچھ وضع حمل کی دوائی لے رہے ہیں، پھر بھی ہم کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تمنا کر رہے ہیں چلو، کیوں؟ اللہ جرسوموں کو مار دیتا ہے، ورنہ تو ماں کی پہلی ہوئی ہے جس سے 2 بچے ہوئے، جس سے 1 بچہ ہو، کتنے بچے ایسے ہمارے جو صدر مفتی 21 سال کے بعد اللہ نے ان کو لڑکا دیا، پہلے ایک لڑکی تھی، وہ لڑکی ڈاکٹر بنی اور بنی، اس کے بعد لڑکا ہوا بھی، مار دیتا اللہ جو سو، اللہ کے ہاتھ میں کب پیدا کر دے اور کب مار کے بتا دے۔ اور پھر وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، کتنے دن تک ماں کے پیٹ میں کس کو آگے تک پہنچانا ہے، کس کو وہیں پہ ختم کرا دینا ہے، یہ اللہ کے قدرت میں۔ اور جب وہ گوشت لوکھڑا بن جاتا ہے، وَنَقِرُّ بِالْجَنَانِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ماں کے رحم میں جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا مقررہ مدت تک ماں کے رحم میں اسے پہنچاتے ہیں۔ کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی اور عام زیادہ سے زیادہ مدت 9 مہینے، کتنے، 9 مہینے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 سال تک بھی بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، اور دنیا کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، 9 مہینے سے 1 دن اوپر ہو گیا ہے، جلدی سے سیدھا کر دو، کیا جلدی سیزر تکلیف ہی نہیں ہو رہی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے کہ ہم جتنا چاہتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھ سکتے ہیں، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ بعض ایسے بھی ہمارے شاگرد آئے ہیں جو ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہے۔ کتنے سال تک؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں میں، نہیں سمجھے کہ پیپر میں پڑھ کے بوڑھے گئے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے سال تک رہ سکتا ہے، 2 سال تک بھی رہ سکتا ہے۔ اب تو چونکہ فاسٹ ٹیکنالوجی آ گئی، اس لیے کہہ دیتے بھائی 9 مہینے 2 دن ہو گئے، 9 مہینے 4 دن ہو گئے، 9 مہینے
چونکہ حالات اور وسائل ویسے آ گئے، لیکن اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ محبت رکھتے تھے، سنبھالتے تھے، وعدہ ہے اللہ کا، دعویٰ ہے اللہ کا۔ تو کسی کو 6 مہینے، کسی کو 7 مہینے، کسی کو 8، 9، 10، پھر اس کے بعد ثم نخرجكم طفلا، پھر ہم نکالتے تمہیں بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدكم، پھر تم پہنچتے ہو تمہاری نوجوانی کی پختہ عمر تک۔ بچہ بنا کر اللہ نکالتے، اس لیے دنیا میں کبھی تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلا نوجوان ہے ایسا؟ ارے کبھی دیکھے؟ صرف ایک معجزہ ظاہر ہوا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ، کہ ان کے قوم نے مانا، ان کے قوم نے کہا تھا کہ ہم تجھے اللہ کا نبی مانیں گے، کب؟ جبکہ اس پہاڑ سے گاور اونٹنی کو تم نکالے گا اور وہ اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے گی، یعنی پیدا بھی فوراً ہو اور بچہ بھی فوراً دے۔ یہ معجزہ تھا، اپنے دنیا میں یہ دستور اللہ نے نہیں چلایا، سب پہلے بچے رہتے پھر بڑے ہوتے، اس لیے اللہ کہہ رہے ثم نخرجكم طفلا، تمہیں بچہ بنا کر نکالا، ثم لتبلغوا اشدكم، پھر تم چھوٹے سے بڑے 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 نوجوانی کے دہلیز پر پہنچ گئے، اور جب نوجوانی کے دہلیز پہ پہنچ گئے ومنکم من یتوفی، کچھ تو وہ ہے جو نوجوانی کے دہلیز میں پہنچتے 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 ہی مر گئے۔ ایسے دیکھو ہمارے محلے میں یا دنیا میں یا شہر میں نوجوانی کی دہلیز ہے، 15 سال 17 سال 16 سال 18 سال ڈوب کے مر گئے، اللہ نہ کرے، ایکسیڈنٹوں میں مر گئے، اللہ نہ کرے، ہوتا ہے ایسا۔ اللہ وعدہ کر رہے ومنکم من یتوفی، کتنوں کو تو جوانی میں کھینچ دیتا ہوں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کسی کو اتنی لمبی عمر دیتا ہوں کہ بہکے بہکے باتیں کرتے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، ارذل العمر کہتے نکمنی عمر کو، کون سی عمر کو؟ نکمنی، خود کے بھی نہیں رہتے دوسروں کو بھی ستاتے، اس کو کہتے نکمنی عمر۔ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ نکمنی عمر سے میری حفاظت فرما، جس میں میں خود بھی پریشان نہ ہو، نہ کسی کے کوئی کام ہو اور دوسرے بھی میری وجہ سے پریشان رہے۔ لیکن روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک بندہ 40 سال اس کے مسلمانوں کی حالت میں گزر جاتے ہیں، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا، 50 سال میں 60 سال 70 سال، جب 90 سال کی اس کی عمر ہو جاتی ہے، تو اگر کسی بندے کو اللہ 90 سال کی عمر تک پہنچا دے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اگر 90 سال اس کے جس کی حالت میں گزرے، مسلمانی کی حالت میں، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اس لیے یحییٰ ابن اکثر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کا جب انتقال ہوا ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ارے یحییٰ ابن اکثر تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو یحییٰ ابن اکثر کہنے لگے ارے اللہ نے مجھ سے پوچھا، مجھ سے اللہ نے پوچھا یا شیخ مسعود فعلت کذا، اے برے بوڑھے، اے برے بوڑھے، اے بدکار بوڑھے، تو نے تو یہ بھی کیا، تو نے بھی یہ کیا۔ تو یحییٰ ابن اکثر کہتے جب اللہ نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے تو تیرے بارے میں ایسا نہیں سنا کہ تو ایسا بڈھے کہنے کے بعد مجھ سے کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ یحییٰ تم نے کیا سنا تھی؟ تو یحییٰ ابن اکثر نے کہا کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل کو تو نے بتایا کہ جس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے اسلام کی حالت میں تو تجھے اس کو عذاب دینے کی شرم آتی ہے، تو تو پوچھنا ہی کا
اللہ پاک نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی نے بھی سچ کہا، جبرائیل نے بھی سچ کہا، میں خود سچوں کا سچا ہوں، جس کے داڑھی میں سفید بال آ جاتے ہیں ہم اس کو عذاب نہیں دیتے، جا ہم نے تجھے معاف کر دیا، اور جن کے سفید بال ہوتے ہیں وہ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کالا کرنے کی کوشش، دکھنا ہی نہیں بوڑھا، لال کر سکتے براؤن بھی نہیں، اور اللہ شرم محسوس کر رہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، حیات کی حدیث میں یہی نے کہا جب میں نے اللہ کو یہ کہا اللہ ارے تیرے بارے میں تو ہم نے یہ سنا اور تو بڈھے بڈھے کر رہا، ہم نے تو یہ سنا کہ جس کی داڑھی سفید ہو جائے اسلام کی حالت میں تجھے عذاب دینے میں شرم محسوس کرتا ہے اور تو ابھی سے شروع کر دیا، اللہ پاک نے فرمایا ہاں تو نے سچ سنا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، مجھے حیا آتی ہے کہ جس کے داڑھی سفید ہو اور اسے عذاب دو، یہ کرم اور مغفرت کی اور اللہ کی رحم دلی کی بات ہے، ورنہ پکڑ کر کے کرائے تو بھیانک پکڑ کرتے، اسی لیے بات تو وہ ہوتے ہیں جو نوجوانی کی دہلیز پہ ختم ہو جاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو نکمتی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، ارذل عمر عربی میں نکمتی عمر کو کہتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، جس میں زمین کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا، خود بھی ہم جس کو بولتے دھرتی پہ بوجھ، دوسرے پریشان، لیکن مقدر کی بات ہے کسی کو پہنچا دیتا، وہ روایت لیے گئے 90 میں پہنچ گیا تو، اور 90 میں پہنچ گئے تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں، تو کیا مانگنا دعا 90 کی مانگنا، اس لیے کچھ کو نکمتی عمر ہے اور پھر اس عمر میں کیا ہوتا ہے لیکن جب اس نکمتی عمر میں آدمی پہنچتا ہے تو ابھی یہ بھی کچھ کہہ دیا، ابھی یہ بھی بھول گیا، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ محمد سے تھوڑی دیر ادھر ادھر بات کرنا، تمہارا نام کیا ہے؟ ہاں ہاں وہ ہے کیا، یہ عمر ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نکمتی عمر، اللہ کہہ رہے اس میں بھی میری قدرت ہے اگر غور کرو گے، یعنی جس کو دنیا جھک کر سلام کرتی، جس کی عقل پہ ساری دنیا کہتی ارے رائے لینا تو اس سے لو، بات کرنا تو اس سے کرو، میرے خاندان کا مسئلہ ہے تو اس سے پوچھو، جب نکمتی عمر پر پہنچتا ہے تو بچہ بھی اس کی مذاق اڑاتا ہے، اڑاتے نہیں اڑاتے، گھر میں اگر بوڑھا ہو گیا ایسا ہو گیا تو بچہ بھی اس کی مذاق اڑاتا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے میری طاقت میں غور کرو، میں کس کو کہاں سے کہاں تک لے جانے پر قادر ہوں، لیکن یہی نکمتی عمر بن جاتی ہے، کچھ بولے تو کچھ بولے تو کچھ، اس لیے اللہ ہم سب کی ایسی نکمتی عمر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو قرآن کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو موت تک اللہ اس کے دماغ کو صحیح رکھتے، جو قرآن پاک کی جتنی تلاوت کرتا ہے موت تک اللہ اس کے دماغ کو صحیح رکھتے، اور اگر ایسی تلاوت کرنے والوں کا کبھی کبھی دماغ خراب بھی ہو گیا تو وہ اس وجہ سے اللہ کرتے تاکہ وہ آگے فتنوں میں نہ پڑ جائے، کبھی کبھی خراب کر کے اللہ اس کو بازو میں کر دیتے، بار مرتبہ کسی نوجوان کو اللہ دنیا سے اٹھا دیتے، کیوں؟ وہ اللہ کو زیادہ پیارا رہتا ہے کہ ہو سکتا آگے جا کے وہ بگڑ جائے گا، اس لیے کبھی نوجوانی میں اٹھا دیتے اللہ کہ 30 سال میں اٹھا دیا، 25 سال میں اٹھا دیا، 15، کیوں؟ 16ویں سال میں بگڑنے والا تھا، اور اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ میرا یہ تعلق ہوتا نا اب یہ تم 50 لوگ ہیں، میرا کسی سے ذاتی تعلق ہے تو وہ سوتے میں بھی سنے گا تو مجھے اچھا لگے گا، بیٹھ رہا تو صحیح، اور کس سے اتنا زیادہ تعلق ہے تو اس کو بولوں گے بھائی بیٹھنے کا تو بیٹھنا تو جا، سوتے میں جائز بولوں گا تو نہ جائز سنیں گا، اور ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تعلق،
یہ اللہ کا کسی کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ آگے چل کے وہ گمراہی میں جانے والا تو اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے ایسے نوجوانوں کے ساتھ. اور دنیا والے سمجھتے کیا نوجوانی میں چلا گیا، ارے اس کو بچایا اللہ نے، ہو سکتا آگے جا کے بگڑنے والا تھا، وہ تو اللہ نے اپنے پاس بلایا تاکہ اس کو ایک بلند مقام دینے والے تھے. اور کبھی کبھی عمر تک اللہ پہنچا دیتے، 90 کا راستہ آتے. کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 70 و 60، میری امت کی عمریں اکثر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. اکثر عمریں وَقَلَّ مَا زَادَ، بہت کم ہے جو 70 کو کراس کرتے، بہت کم ہے جو 70 کو کراس کرتے. ورنہ اعمار امتی ما بین 70 و 60، میری امت کی عمریں عموماً 60 سے 70 کی، بہت کم ہے جو 70 پار کرتے اور بہت کم ہے جو 60 تک بھی پہنچتے. کچھ 20 میں جاتا، 40 میں، 50 میں، 55 میں، بہت کم 60 تک آتے، پھر کچھ تو 70 کے اوپر. لیکن اکثر جو عمریں ہیں اس امت کی وہ کہاں تک ہے؟ 60 سے 70. اللہ کے نبی کی بھی عمر 63 سال ہے، چاند کے حساب سے 63 سال ہے. اور ہماری جو تاریخ ہے یہ سورج کی اگر تاریخ دسمبر نومبر پکڑے تو حضور کی عمر 62 سال ہے، چاند کے حساب سے 63 سال ہے، اور اس کے حساب سے 61 یا 62 سال بنتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح وصل علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد وصل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد